نہیں گانے کی؟ کیوں؟ ہم نہیں سن رہے تو کسی کو تو سنا دے زبردستی سنا رہے اور پیسہ خرچ کر رہے اس کے اوپر. یہ گانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے. کل پتہ چلے گا قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا اَيْنَ أَنفَقْتَهُ أَيْنَ اقْتَرَضَهُ وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا جنازے کی نماز آئے، جنازے کی نماز پڑھنے کا دبئی سے، افریقہ سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے چل گیا. جنازے کی نماز میں 3 تکبیریں ہوئی، ایک ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ اللہ اوپر نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا کہ 2 مرتبہ کہا. جنازے کی نماز ہوئی نہیں. پوچھیے وہ نماز، جنازے کی نماز میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اگر کوئی ٹوٹ جائے گا تو جنازے کی نماز نہیں. پھر اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی. یاد کیجیے حضرت صالح بن معاذ. اور نماز کس نے پڑھی؟ عالموں نے، حافظوں نے، قاریوں نے، خطیبوں نے، ولیوں نے نہیں. صحابہ نے جنتی، صحابہ سب صحابہ جنتی ہے. اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے، صحابہ نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہوئی. حضور پاک علیہ السلام کو جنازہ چلا تو اللہ کے نبی بھی چلے، پیچھے بھی نہیں جنازے تھے. صحابہ بھی جا رہے، نبی بھی جا رہے. مگر صحابہ نے دیکھا آج نبی اس طرح نہیں چلے جیسے چلتے. کیوں؟ صحابہ کرام نے نبی کا فوٹو امت کے سامنے پیش کیا. فوٹو کا مطلب سمجھے؟ اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کے ناخن کیسے تھے، آپ کی بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، آپ سوتے کس طرح تھے، آپ وضو کس طرح کرتے تھے. ایک چیز صحابہ نے نبی کی رفتار، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے. ایک صحابی کہتے اس طرح چلتے تھے کان ایسا لگتا ہے زمین کھمتی جا رہی. جب تیز چلتا ہے آدمی بس میں بیٹھے کو کیا لگتا ہے زمین بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑ کے نبی کا ساتھ پکڑتے تھے اور اللہ کے نبی عام طریقے پر اس طرح چلتے تھے. لکھنؤ میں ایک شوگر کے ڈاکٹر ہے بہت بڑے، اور آج کل یہ مرض پھیل رہا ہے بہت زوروں میں. تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی کی رفتار. جیسے اللہ کے نبی چلتے تو ویسے چلو، دوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں، تیز تیز چلیے. تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کیسے چل رہے، پنجوں کے بل، پورا پیر زمین پہ نہیں ہے، پنجے زمین پہ، ایڑیاں اٹھی ہوئی. اس طرح تو کبھی چلتے نہیں تھے. حیرت ہوئی، عرض کیا علی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آخر آج آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس جنازے میں تمہیں شریک نہیں ہو بلکہ آسمان سے 70,000 فرشتے آئے ہیں شرکت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ایسا جنازہ. اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان پہنچے، قبر میں لٹایا گیا. کیسے لٹایا گیا؟ کیسے لٹایا؟ جیسے آج کل لٹایا جاتا ہے. لٹانے والا قبر میں لٹا کے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام سے نبی کے طریقے پر کیسے لٹاتا؟ سیدھا سیدھا. ایسے تو لٹاتے اب تو کیسے لٹاتے؟ سیدھا. خالی چہرہ گھما دیا، یہی تو ہوتا نہیں ہوتا. یہ طریقہ سنت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. مردے کو دائمی کروٹ لٹایا جائے، اس کی پیٹھ کو پیچھے کی دیوار سے لگا دیا جائے، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، یہ ہے نبی کی سنت. آج کتنے مردے، کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنے نوجوان خلاف سنت طریقے پر دفنائے گئے. کیوں؟ علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی. آج جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو. ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہمارے سر میں درد بہت ہوتا ہے اور گھٹنے بھی دکھتے ہیں،
تو ڈاکٹر نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. کہے تمہیں تو رات میں نیند نہیں آتی. کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. کہے وہ ڈاکٹر کھانسی بھی بہت آتی. کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. بڑا غصہ آیا اس بوڑھے آدمی کو ڈاکٹر کے ایک کٹا مارا اور کہا دوا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, ہر بات کے جواب میں بڑھاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر مسکرایا اور کہنے لگا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. اگر سٹیا نہ گئے تو مارتے نہیں. جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے ہر مرض کا سبب بڑھاپا ہے, ایسے مسلمانوں ہمارے تمام مسائل کی بنیاد کیا ہے؟ لا علمی اور جہاد. شریعت کا علم نہیں, دین کا علم نہیں, سنتوں کا علم نہیں, ضروری چیزوں کا علم نہیں, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت کا مطلب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل. ایک آیت کا مطلب سیکھ لیا, یا کسی آیتیں آپ نے بھی سنی. اور عجیب بات, جلسے میں بہت لوگ کیوں نہیں آتے؟ اسی لیے نہیں آتے, وہاں جائیں گے سننا پڑے گا, کوئی مسئلہ معلوم ہوگا, عمل کرنا پڑے گا. اگر معلومات نہیں ہوگی اللہ معاف کر دے گا, اور مسئلہ معلوم ہوگا تو اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. مگر ایسا سمجھنا جہالت اور حماقت ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا اور حدیث میں لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر کے. تو ایک سیاحی نے سنا کہ اچھا چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہوتا ہے, چاند نہیں دیکھیں گے نہ چاند دیکھیں گے نہ روزہ فرض ہوگا. اور گاؤں محلہ چھوڑ دیا, جنگل میں چلا گیا. اب جب کھائے گا آدمی تو استنجا کرے گا نہیں کرے گا؟ استنجا کرنے کے لیے کہاں پہنچے؟ کنویں کے کنارے یعنی تالاب کے پاس, اور چاندنی رات چاند دکھائی دے گیا پانی میں. چلے تمہاری وجہ سے گھر بار چھوڑا, بیوی بچے چھوڑے, اور تم ہو آنکھوں میں گھوٹے چلے جا رہے ہو, روزہ فرض کروا ہی تو چھوڑو. یہ تو وہ سمجھ رہا تھا چاند نہیں دیکھیں گے روزہ فرض, ایسے ہی ہم سمجھ رہے ہیں. ڈبل مجرم ہے جس نے جانا اور عمل نہیں کیا, اس کا جرم ایک ہے. جس نے جانا بھی نہیں وہ ڈبل مجرم ہے. اگر جانے گا تو علم کی توفیق ہوگی, اگر نہیں جانے گا تو نہ علم ہوگا نہ عمل. یہ جلسے اسی لیے قابل مبارکباد ہے یہ نوجوان جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ کیا اور بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام قبر پر بیٹھے ہوئے اور قبر میں بٹھا دیا گیا, دفنا دیا گیا, اور باقاعدہ مٹی بھی دے دی. آپ نے کہا ٹھہرو, اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو, سنت سے تعلق رکھتی ہے بات. ان کو قبر دبا رہے ہیں. کس کو دبا رہے؟ صحابی رسول, جن کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی, جن کے لیے عرش الہی تھر تھرانے لگا, جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے, جن کے جنازے پر اللہ کے نبی پہنچے, قبر میں لٹایا گیا. یہ دنیا میں ہوا, اللہ کے وہاں پاک و صاف ہو کر کے جائیں. مسلمانوں یہ ایسی جگہ قبر ہے, وہاں بڑے اندیشے ہیں, بڑے خطرے ہیں, بہت ہی خوف کی جگہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ جائے تو آپ جو سڑک کے آئے ہیں نا, آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, اور جب قبر میں لٹایا جائے گا تو انشاءاللہ یفتح اللہ لکم, اللہ قبر کو بھی اٹھانا کر دے گا. یہ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے پڑھنے کے بیٹھنے کے سلسلے میں پڑھی. اور حیرت نہ کیجیے, اتنے سے عمل کا حصہ سبب اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ذرا سے عمل پر چاہے تو مغفرت کے فیصلے کر دے اور کر دیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر پہ آئے تو دیکھا بھوکے پیاسے تھے, اور کھانے میں بیوی نے کھچڑی, اور کھچڑی میں نمک زیادہ. ڈبل پڑ گیا, مگر دل میں یہ خیال آیا بیوی بھول گئی ہوگی, غلطی ہو گئی, ایک لفظ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر معاف کر دیا. تم نے ہماری بندی کو معاف کیا تھا, آج ہم تمہیں معاف کیے. اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے؟ ایک بزرگ لکھ رہے اور مکھی آ کے قلم پہ بیٹھ گئی.
انہوں نے قلم چلانا روک دیا. کیوں؟ یہ سیاسی ہے، سیاہی پی لے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کا کہنا مانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور دوسری حدیث پڑھی تھی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جب چاند دیکھا اللہ کے نبی نے تو دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور بلغنا رمضان، اور اللہ رمضان تک ہماری زندگی کو دراز کر دے، لمبا کر دے. اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی ہے. کیوں؟ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے. جس کسی کو مل جائے، ایمان کی حالت میں مر جائے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا. کیسا آدمی بڑا گنہگار معلوم ہوتا تھا، اللہ کی رحمت سے آپ کا اجارہ، اللہ معاف کرنا چاہو تو معاف کرتے. رمضان میں موت ہو گئی ایمان کی حالت میں، قبر میں عذاب نہیں. رمضان پر نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا، بعد میں بھی نہیں ہوگا. اب آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ آسان ہے، تو ساری منزلیں آسان ہے. یہ دعا ہم لوگوں نے کی نہیں، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب اللہ کی یاد آ جائے پھر سے یاد کر لو. یہ جب میں دعا پڑھ رہا ہوں آپ آمین کہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں شرکت ہو جائے گی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اس جلسے کو، ان گزارشات کو، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید اللہ موقع عطا فرمائے یہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ تعالیٰ گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.